الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم۔ میرے عزیز دوستو، والد اکرام کو انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آج ناچیز کچھ تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آج اس کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ایک اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میرے پیارے محبوب پاک کا ہجرہ مبارک کا پردہ ہٹا، خدا کے محبوب باہر تشریف فرما، صحابہ جمڑ بنا کے بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے محبوب پاک نے والضحیٰ والا مکھڑا اٹھایا، اپنے غلاموں کو دیکھا، فرمایا عبداللہ کیا کر رہے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، آپ کی دنیا میں آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ تشریف لائے تو قرآن ملا، آپ تشریف لائے تو ایمان ملا، آپ تشریف لائے تو اللہ ملا، رب کی ذات ملی، اللہ کی نعمتیں ملی۔ اے اللہ کا محبوب، آپ دنیا میں آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے محبوب نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا عبداللہ تمہارا یہ عمل تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسول پاک کے احسانوں کو ماننا۔ کیا ہے یہ؟ رسول پاک کے احسانات کو ماننا۔ آقا ہم مشرک تھے، آقا ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، آقا ہم رب سے دور تھے۔ اے رب کے محبوب، آپ کی آمد ہوئی تو قرآن پاک ملا، آپ کی آمد ہوئی تو ایمان ملا، آپ کی آمد ہوئی تو آپ کے صدقے سے رب کریم ملے۔ آقا آپ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، یہ رسول پاک کے احسانات کو قبول کرنا۔ اور میرے محبوب پاک نے کیا فرمایا؟ اے عبداللہ تمہارا یہ ذکر تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے۔ آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، چھوٹی مجلس نہ سمجھنا، خدا کی قسم اللہ احسان نہ کرتا تو یہاں نہ اٹھاتا۔ رب بخشش کرنا چاہتا ہے، اللہ رب کریم گناہ چاہتا ہے، اللہ رب کریم آپ کو اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے، تو یہاں لا کے بٹھایا۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب کا احسان ہوا کہ یہاں رب نے بٹھایا۔ میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بیٹے، قرآن پاک رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کیا کرنا ہے؟ اے میرے پیارے رسول، میں نے صرف آپ کو عالموں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ عربی لغت پڑھو، عربی لغت کھولو، رحمت کی تعریف پڑھو۔ اللہ کا پاک نام 18,000 عالم ہے۔ کتنے؟ 18,000 عالم۔ اور قرآن پاک کہتا ہے میرے پیارے رسول ہر عالم میں آپ
بن کر آئے ہیں۔ چند ایک آدمی سن لو، بچہ ماں کی پیٹ میں ایک عالم ہے، میرے نبی پاک وہاں بھی رحمت بن کر آئے دنیا میں، یہ ایک عالم ہے، میرے نبی پاک یہاں بھی رحمت بن کر آئے۔ مر جائیں گے دروازے کھڑا کر کے اندر کھول کے ڈال دیں گے، وہ ایک عالم ہے، میرے پیارے نبی وہاں بھی رحمت بن کر آئے۔ روزے محشر قبریں پھٹیں گی، یہ بندے سارے باہر آئیں گے، میرے نبی پاک وہاں بھی اللہ کی رحمت بن کر آئیں گے۔ یہ جب عالم کی بات کرتا ہوں، آپ رحمت بن کر آئیں گے، کیا کریں گے یہ سن لو۔ خدا کی قسم میرے محبوب پاک کو نہیں سمجھے تو ہم نہ سمجھے، گدھا سمجھ گیا، بکریاں سمجھ گئی، درخت سمجھ گئے، نہیں سمجھا تو روٹی نہ سمجھا بدنصیب۔ اس دن کو منانے کا ڈھنگ ہے، یہ سوچ لو، یہ باتیں صاف کہوں گا، اللہ عقل دے دے۔ نبی پاک کی دنیا میں آمد کی خوشی، اگر تجھے نماز سے کوئی کام نہیں ہے، قرآن پاک سے کوئی کام نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے کوئی کام نہیں ہے، اگر سورہ پاک کی تباہ سے کوئی کام نہیں ہے، جس کو کام کو رب نے روکا رکنے کا پاس نہیں ہے، جس کا رب نے حکم دیا تو کرنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، خدا کی قسم تیری خوشی تیرے کام نہیں آئے۔ یہ رسول پاک کا امتی، یہ مادر پدر آزاد نہیں ہے۔ خوشی ملی تو ناچنے لگے، کپڑے اتار کے خوشی کا دن نہیں کرو جو کرتے ہیں، غم ملا تو پیٹنے لگے، پیٹو تو غم کی بات ہے، پیٹو نہیں۔ بندہ کہتے ہیں غلام ہے، غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو آقا کی مرضی وہ غلام کی مرضی، جو آقا نہ چاہے غلام کو نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم اگر یہ بندہ ایسی غلامی ادا نہیں کرتا، یہ اپنے آپ کو غلام کہنے کا حقدار نہیں ہے۔ میرے نبی پاک کو فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمیں پڑھ پڑھی موت آئے، مسجد میں آتے بعد میں نکلنے کو پہلے دل کرے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو قرآن پاک پڑھ لیکن تجھے مزہ نہ آئے، تو قرآن پاک سن تجھے مزہ نہ آئے، تو نماز پڑھ تیرا دل بیزار ہو، تو اللہ کے گھر میں آئے جلدی نکلنا چاہے، فرماتے تو فکر کر، تو فکر کر، تیرا ایمان برباد ہو رہا ہے۔ مسجد میں آ جائے دل کو سکون ملنا چاہیے، قرآن پاک پڑھے دل کو سکون ملنا چاہیے، قرآن پاک سنے دل کو سکون ملنا چاہیے، نعت شریف سنے دل کو سکون ملنا چاہیے، رب کے گھر میں آئے یہاں بیٹھنے کو دل کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اس سے دل سراب نہ ہو، یہ تیری فطرت ہونی چاہیے۔ اگر اس میں کمی ہے تو ایمان مٹ رہا ہے، فکر کرنی چاہیے۔ حضرت بی بی سعدیہ حلیمہ فرماتی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کے بیٹھا تو اس نبی کا امتی ہے جس مقام میں ہم کھڑے سوچ دینا چاہتا ہوں، فکر کر۔ فرماتے میں نبی پاک کو اپنی گود میں لے کے بیٹھی تھی، میرے سامنے سے بکریوں کا ریوڑ گزرا، اللہ کی قسم ایک بکری نے ایسے منہ پھیر کے میرے محبوب کو دیکھا، ریوڑ چھوڑ دیا، ریوڑ چھوڑ کے اس سے ہٹی، نبی پاک کے پاس آئی، آج اللہ کے نبی کو سجدہ کیا، سجدہ کر کے چلی گئی۔ میرے آقا رب کے محبوب تشریف فرمائے، عرض کی آقا وہ آپ کا فلاں صحابی منافق ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ کیا کہتے ہو، میرے صحابی منافق؟ عرض کی آقا
ہمارے ماں باپ قربان ہوں، نماز فجر آپ کے پیچھے پڑھتا ہے، نماز فجر آپ کے سامنے پڑھتا ہے، دعا مانگے بغیر ہی مجھ کو چلا جاتا ہے۔ یہ تو ایمان کی بربادی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی لیے میرے محبوب فرماتے ہیں فرض نماز پڑھتے جب تک امام دعا نہ کرے سب سے نکلو نہیں، سب سے اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ صحابہ کس طرح یہ برداشت کر سکتے تھے؟ جب تک رسول پاک مسجد نبی میں ہوتے، صحابہ کرام کی نگاہیں نبی پاک کے چہرے پر ہوتی، ایک گھڑی صحبت کو ضائع نہ کرتے تھے۔ آقا اٹھتے اپنے حجرے میں چلے جاتے، جلدی جلدی جو کام کرنا کرتے، پھر آ کے حجرے کے سامنے بیٹھ جاتے، تب یہ پردہ ہٹے گا، رسول پاک باہر آئیں گے، ان کے چہرے کو دیکھو کہ سامنے رب کو دیکھا ہے، ان باتوں کی اجازت کریں گے، اس انتظار میں حجرے کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے خدا غلام کو دیکھتے ہیں، آپ کے خدا صحابی کو دیکھتے ہیں، وہ نماز آپ کی ابتدا میں پڑھتا ہے، جب آپ سلام پھیرتے ہیں وہ دعا سے پہلے اٹھ کے چلا جاتا ہے، یہ منافقی کو اور کیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا آئے گا تو پوچھ لو۔ نماز ضرور کا وقت ہوا، صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، وہ بھی آ گئے۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، میرے محبوب پاک نے اس کو قریب بلایا، فرمایا تیرے بھائی کہتے ہیں؟ آپ نے نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ میرے نبی پاک کو جس طرح سامنے دیکھتے تھے میرے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ میرے پیارے نبی فرماتے ہیں نماز میں چوری نہ کیا کرو، میں تمہارے باطن کو بھی دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہو۔ جس کی نگاہ نماز کے خلاف کو دیکھتی ہو، نگاہ تو یہ ہے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا تیرے بھائی کہتے ہیں دعا سے پہلے تم سب توڑ کے چلے جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ صحابی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، رونے لگے۔ میرے محبوب نے فرمایا بتاؤ نا، ہاتھ باندھ کر کیا گیا؟ میرے گھر میں غربت مفرسی، صحابہ کا احوال پڑھو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا کپڑا پہننے کا اتنا چھوٹا ہوتا تھا، جب نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتا میں ایک اپنا ہاتھ پیچھے بھی رکھتا تھا کہ پیچھے سے ننگا نہ ہو جاؤ، یہ ہمارے کپڑے ہوتے تھے۔ فرماتے جب ہم اجابت کرتے تھے ایک یا دو مہینے آتی تھی، لوگ ہنسنے لگے قابل تم بکری تھے، تم اجابت کرنے جاتے تھے، دو مہینے آتی تھی۔ فرمایا ہم کھجوروں کی کچلیاں پیس کے پانی سے پھاند لیتے تھے، جب کھاتے کچھ نہ تھے تو اجابت کیا کی؟ اس دور میں پڑھو حدیث پاک، اصحابی ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے گھر میں مفرسی ہے، میرے گھر میں غربت ہے، آقا میرے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، میرے پڑوسی کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، اے خدا کے محبوب رات کو ہوا چلتی ہے، وہ کھجور کا درخت ڈولتا ہے، وہ ہلتا ہے، کچھ کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں، اے رب کے رسول میں جلدی نماز پڑھ کے جاتا ہوں، ان کو اکٹھا کر کے پڑوسیوں کے گھر کو جاتا ہوں، میرے بچے نہ کھا لیں۔ سمجھے مومن کا حال؟ مومن اپنے لقمے میں حرام نہیں استعمال کرتا، مومن کی صفتی نہیں ہے۔ میرے محبوب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا کوئی ہے اس درخت کو خرید کر میرے اس غلام کو دے دے، میں اس کو جنت میں درخت رکھا دوں۔ وہ جس کے گھر میں وہ درخت تھا وہ شخص بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن بازی جو چاہے لے جائے، بازی جو چاہے لے جائے۔ آپ نے علم دین غازی کا نام سنا ہوگا، علم دین غازی۔ جب ہندو نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی
تو چھڑا لے کے اس نے اس کا پیٹ پھاڑا تھا، گردن کاٹی تھی۔ علامہ اقبال سے کسی نے کہا، علامہ اقبال یار یہ تو بتا، یہ جو اس نے اس کو قتل کیا ہے، قانون کے ہاتھ میں لیا ہے، اس کے بارے میں، قانون کے بارے میں تو کیا بتائے گا، کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا ترخان بازی لے گیا اور علامہ دیکھتا رہ گیا۔ سوچ کے کام نہیں ہوتے، جب نبی پاک کے لیے، رب کے لیے جان دینے کا وقت آئے تو سوچیں نہیں ہونی چاہیے، جو میرے نبی کا گستاخ ہے اس کا خون ہو جانا چاہیے۔ میرے نبی کی شان میں وہ گستاخی کرے اور غلام سنے، خدا کی قسم یہ غیرت کا مقام نہیں۔ وہ شخص جس کے گھر میں درخت وہ موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر پورا کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ جس کے گھر میں درخت ہے وہ درخت کی قیمت بتائے، میں اس کو وہ قیمت ادا کر دیتا ہوں اور وہ درخت آپ اپنے اس غلام کو دے۔ اتنا کہنا تھا، جس کے گھر میں درخت تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے عرض کیا کہ یہ درخت میرے گھر میں نیب کا پڑوسی ہوں، میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں وہ درخت آپ کے اس غلام کو دے دوں اور جنت میں آپ مجھے درخت عطا کر دیں۔ میرے محبوب نے فرمایا صدیق اکبر کو بھی عطا کیا، کیا تجھ کو بھی عطا کیا؟ سبحان اللہ۔ ایک بات غور سے سننا، میرے نبی پاک سے ان کا کوئی خیال نہیں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اے صدیق اکبر تجھے بھی عطا کیا، اے شخص کو کس کا پڑوسی تجھے بھی عطا کیا، جا جا کے درخت سے کہے اللہ کا رسول فرماتا ہے تو میرے پڑوسی کے گھر چلا جا۔ حدیث پاک پڑھیے، حدیث پاک کے راہ پڑھیے، وہ غلام اپنے گھر جاتا ہے، اس درخت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کھجور کے درخت، رسول پاک نے حکم دیا ہے تو میرے پڑوسی کے گھر میں چلا جا۔ خدا کی قسم پڑھ حدیث پاک، وہ درخت آگے جھکتا ہے، وہ پیچھے جھکتا ہے، وہ دائیں جھکتا ہے، وہ بائیں جھکتا ہے، اس کی جڑیں باہر نکلتی ہیں، وہ ایسے چلتا ہے جس طرح انسان چلتا ہے اور جا کے پڑوسی گھر میں ٹھک جاتا ہے۔ بکری میرے نبی کی شان کو جانے، درخت میرے آقا کی شان کو جانے، نہ جانے تو یہ غلام نہ جانے۔ پتہ ہے داڑھی رسول پاک کی سنت ہے، صبح اٹھ کے سب سے پہلے کاٹ کے گٹر کے نالے میں۔ پتہ ہے میرے نبی پاک نبی سے رہنے والے کو پسند نہیں کرتے تھے، میرا گردہ خراب ہو جاتا ہے، میرے بالوں کا اسٹائل خراب ہو جاتا ہے، ٹوپی رکھنے سے رسول پاک کو دکھ ہوتا کرے میرا گردہ خراب نہ ہو، میرے بال خراب نہ ہو، نئی بات بنے گی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں تو رسول پاک کو آئینہ بنا، پھر تو دیکھ اپنے آپ کو، اور جس طرح میرے رسول پاک کا جسم مبارک ہے، جس طرح آپ کا حلیہ، اس کا رنگ اپنے پر چڑھانا شروع کر، جب سارا رنگ اللہ کے نبی کا دل پہ چڑھ جائے گا، خدا کی پس قسم پہ تو نبی پاک کا غلام بنے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بیٹے، خدا کے محبوب کی عظمت شان سنو۔ حضرت ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ اپنے زمانے کی محدث ہے، آپ لکھتے لوگوں 4 مقام شیطان پر ایسے آئے، شیطان نے اپنے سر میں مٹی ڈالا، ایسا رویا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹی، ہڈیاں کڑ کڑ ٹوٹی۔ کہا حضرت وہ 4 کون سے مقام ہیں؟ جب سے اس خبیث پر لعنت کا طوق ڈلا، ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 بار یہ اپنے سر میں مٹی ڈال کے رویا اور ایسا رویا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹتی تھیں۔ اور اس کی حضرت یہ 4 مقام کون سے ہیں؟ آپ نے کہا سب سے پہلے جب اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا گیا یہ رویا، دوسرا جب اسے بلندیوں سے پستیوں میں پھینکا گیا یہ رویا، اور تیسرا
تیسرا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی یہ رویا، اور چوتھا جب رسول پاک دنیا میں تشریف فرما ہوئے یہ رویا۔ آئی بات سمجھ نہیں؟ شیطان کو کتنی تکلیف ہوئی، صحیح بخاری کھول کے پڑھیے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پیارے اصحابی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شیطان نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا، حواری دیکھ کے حیران ہو گئے کہ شیطان روتا ہے، بڑا پریشان ہے، کہا آقا کیا وقت آ گیا، آپ کو لوگوں کو اڑانے والے، آپ کو دوسروں کو پریشان کرنے والے، آقا آج آپ ہوتے ہیں۔ شیطان نے کہا آج وہ آ گیا جو میرے سارے نظام کو درم برم کر دے گا۔ کہا سمجھے؟ کہا اے میرے حواریوں، آج خاتم نبیین دنیا میں تشریف فرما ہوئے، وہ میرے نظام کو درم برم کر دیں گے۔ چیلے کہتے ہیں آپ نے تو بڑا کمال ہے آقا، اس کو چھو کر اس کو ڈرا کر آپ دیوانہ کر دو۔ کہا بہت ہی اچھا مشورہ دیا۔ یہ خبیث اور کمینہ نبی پاک کی طرف چلا، پڑھ لو حدیث پاک، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ راضی ہیں، جیسی اس نے قدم اٹھایا کہ رسول پاک کے پاس جائیں، ان کو چھو کے دیوانہ مجنون بنا دیں، جبریل امین نے ایک ہی ایسا ٹھڈ مارا جا کے یمن میں گرا، اور قیامت تک پہ جرأت نہ پڑے گی کہ رسول پاک کے پاس جا سکے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رب کی محبوب آپ کو پیغام کیا دے کے گئے؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پیغام تھا، پیغام دے رہے ہیں، غور سے سننا، پیغام دے رہے ہیں، عوام کو بتا رہے ہیں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جنات کا گروہ ہے، آخر اس کی خدا کے محبوب ایک بہت بڑی جنات کی تعداد آپ کا خطاب سننے کے لیے بیٹھی ہے۔ آئیے آپ ان کو اللہ کا پیغام سنائیں۔ رب کے محبوب وہاں مکہ معظمہ باغ، اس باغ میں جنات اکٹھے ہوئے تھے۔ حدیث پاک میں میرے آقا نے ان کو قرآن پاک سنایا۔ صحابہ کرام آپ کے لیے ہمیشہ پریشان رہتے، کہیں اللہ کے محبوب کو کوئی نقصان نہ دے دے۔ جب رسول پاک کو صحابہ نے نہ پایا تو پریشان ہو گئے۔ پڑھ لو حدیث پاک، جس کا جس طرح منہ آیا وہ اس طرح بھاگا، خدا کے محبوب کو ڈھونڈے، تلاش کریں، کوئی یہودی نقصان نہ دے دے، کوئی عیسائی نقصان نہ دے دے، کوئی مکے کا مشرک نقصان نہ دے دے، ہر کوئی ڈھونڈنے میں لگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس باغ میں آ کے آواز سنی، فرماتے ہیں میں دروازے تک نہیں گیا، وہ ایک نالا پانی کا دیوار کے نیچے جا رہا تھا باغ کے اندر، میں اس نالے میں گھس کے اندر سے باغ میں نکل گیا، دیکھا تو سامنے رسول پاک خطاب فرما رہے ہیں، سامنے کوئی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہا یا کس کو قرآن پاک سنا رہے ہیں، کس کو توحید کا درس دے رہے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ میرے سامنے جنات کی جماعت بیٹھی ہے، خدا کی قسم یہ رسول پاک کی نیابت۔ صحیح بخاری پڑھ لو، صحیح بخاری شریف میں میرے آقا کی حدیث پاک ہے، میرے خلفاء قیامت تک آتے رہیں گے، ان کی اتباع میری امت پہ واجب ہوگی۔ یہ جو اللہ ہوتے ہیں خلافت ملتی ہے، مرشد سے خلافت، یہ رسول پاک کی نیابت ہے، رسول پاک کے خلفاء کرام ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا قیامت تک میرے خلفاء کرام آتے رہیں گے، ان کی اتباع میری امت پہ واجب ہوگی۔ میرے مرشد کے سامنے ایسے جناب بیٹھتے تھے کہ نصیحت کرتے تھے، وہ جھومتے تھے، وہ مست ہو جاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، ایمان لاتے تھے۔
یہ بہت بڑا عذاب۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ میرے پاس سامنے جنات کی جماعت بیٹھی، ان کو قرآن پاک سنا رہا ہوں، انہیں میں توحید کا سبق سنا رہا ہوں، توحید کا درس دے رہا ہوں۔ عرض کی ہے خدا کے محبوب ہر ساتھی پریشان ہے، آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، جس کا جس طرح منہ آیا وہ بھاگ گیا، دیکھیں خدا کے محبوب کہاں ہے، ہمیں خوف ہے آپ کو کوئی نقصان نہ دے دے، آپ کو کوئی قتل نہ نوزدہ کر دے۔ اے رب کے محبوب میں نے آپ کو پایا تو دل شاد ہو گیا، کیا حکم ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ چلے جاؤ، جا کے کہو قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جا کے کہو میں نے رسول پاک کو پا لیا، اللہ کے محبوب کو میں نے ڈھونڈ لیا، اور رسول پاک نے نشانی مجھے یہ دی ہے، جا کے کہو قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور دیکھو اتفاق، حضرت سیدنا ابو ہریرہ باہر نکلے، باہر نکلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئی، بھاگے پھرتے، کہا ابو ہریرہ کو خبر، کہا میں نے اللہ کے محبوب کو پا لیا۔ فرمایا کہاں؟ کہ یہ سامنے جو باغ ہے اس میں اللہ کے محبوب جنات کو قرآن پاک سنا رہے ہیں، توحید کا درس دے رہے ہیں۔ فرمایا کوئی ثبوت؟ کا ثبوت مجھے رسول پاک نے فرمایا ہے، جاؤ جا کے یہ خوشخبری سناؤ، قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جس نے کہا لا الہ الا اللہ اس کو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اتنا سننا تھا، عمر فاروق نے کھینچ کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ وہ ابو ہریرہ بیچارہ جس نے روٹی نہیں کھائی تھی، کھانے کو ملتا ہی نہیں تھا، تن پہ کپڑے نہیں تھے، سوکھ کے کاٹا، عمر فاروق کا جب تھپڑ پڑا تو پنجہ لگ گیا منہ کے اوپر۔ فرمایا کیوں مارتے ہو؟ کہا کیوں مارتا ہوں؟ یہ تو نے کہا کیا ہے؟ کہا جو مجھے رسول پاک نے فرمایا کہ جا کے خوشخبری سناؤ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، میں نے وہی کہا جو اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا پھر یہ کفار سے جھگڑا ہے، عیسائیوں سے جھگڑا، یہودی اس کا جھگڑے کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور جھگڑا تو یہی ہے، یہودی بھی کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ مشرک جو ہیں یہ بھی بت کہتے ہیں، ہم نے بت رکھے ہیں صرف اوپروں کے لیے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے ان سے کا جھگڑا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا چلو میرے ساتھ میں پوچھوا دیتا ہوں۔ حدیث پاک اندر چلے گئے، سامنے نبی پاک سن تشریف فرما، عرض کیا تھا آپ نے جو فرمایا تھا، میں نے عمر فاروق کو بتایا، یہ دیکھیں میرے منہ پہ جو مارا تھپڑ تھی، پنجہ لگ گیا میرے منہ پہ۔ رب کے محبوب نے فرمایا عمر کیوں مارا؟ عرض کی خدا کے محبوب اللہ کو تو ہم پہلے بھی مانتے تھے، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، تو جھگڑا کیا تھا اتنا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ اے خدا کے محبوب اللہ کی قسم، جب تک کوئی یہ نہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی پاک مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ جا کے اعلان کر قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنت، جا کے کہہ جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ محبت کا دعویٰ بڑا آسان ہے، میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میرے بھائی میرے بیٹے محبت دلیل مانگتی ہے، محبت دلیل مانگتی ہے۔ رب کے محبوب تشریف فرمائے، سامنے اللہ کے رسول کے صحابی آئے اور یہ بات دانشین کر لے، اللہ کے رسول کا وہ صحابی جس کو الگ دیکھ کے پڑھنی بھی نہ آتی، جسے الگ دیکھ کے پڑھنی بھی نہ آتی ہو، وہ رسول پاک کا صحابی ایمان کی حالت میں رسول پاک اس نے زیارت کی ہو،
زمانے کا غوث ہو، زمانے کا قطب ہو، زمانے کا ابرار ہو، زمانے کا اوتار ہو، اصحابی سے نہیں مل سکتا، ان کی شان کو نہیں پہنچا سکتا۔ کیا مقام ہے؟ آپ خود سوچو، رسول پاک کا صحابی سامنے کھڑا ہے، کھڑا کیا اس کی اللہ کے رسول، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خدا کے محبوب کی محبت ہے کیا؟ خدا کی قسم آپ کے وقت کا خیال آتا ہے، باتیں ایسی ہیں کہ دل کو چیر کے رکھ دیتی۔ حدیث پاک ہے، حضرت سبحان رسول پاک کے صحابی ہیں، ان کی بیوی آ گیا، عرض کرتی ہے خدا کے محبوب میں بڑی پریشان ہوں، کیا بات ہے؟ آقا میرا شوہر ہے، کھانا دیتی ہوں نہیں کھاتی، پانی نہیں کھاتا، پانی دیتی ہوں پانی پیتا نہیں ہے، رات ساری رات دیتی ہوں، ٹھس روتا رہتا ہے، مرض پوچھتی ہوں بتاتا نہیں ہے، میں کہتی ہوں اپنا علاج کراؤ، کیا تکلیف ہے؟ کہتا میرے مرض کا علاج نہیں ہے۔ خدا کے محبوب میں اتنا پریشان ہو گئی ہوں، یہ پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ خدا کے محبوب نے فرمایا اسے لاؤ، لایا گیا، فرمایا تیری بیوی نے شکایت کی ہے، تو کھاتا نہیں ہے، تو پیتا نہیں ہے، رات کو سوتا نہیں ہے، جب دیکھو روتا رہتا ہے، تو نے اپنا کیا ہاتھ بنایا ہے، سوکھ کے تو کانٹا ہو گیا، تو یہ کیا تکلیف ہے؟ عرض کی ہے اللہ کے نبی میرے مرض کا علاج نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے ہر مرض کا علاج پیدا کیا، تو بتا کہ تکلیف کیا ہے؟ اس نے عرض کی ہے خدا کے محبوب میں ایک آپ کا ادنا سعودی ہوں اور آپ تو نبیوں کے بھی امام ہیں، خدا کے محبوب ہیں، اللہ کے بعد آپ کی شان ہے۔ آقا ایک سوچ نے مجھے پاگل کر دیا، کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا، اللہ کی قسم میں رات کو سونا چاہتا ہوں کہ نیند نہیں آتی۔ فرمایا بات تو بتا۔ عرض کی آقا میں آپ کا ادنا امتی ہوں، آپ خدا کے محبوب ہیں، آپ انبیاء کے بھی امام ہیں، آپ کا اتنا بڑا رتبہ، یہاں پہ میں آپ سے جدا ہو جاتا ہوں، میرا گوشت جلنے لگتا ہے، فراق کی گھڑیاں برداشت نہیں ہوتی، جدائی برداشت نہیں ہوتی، جب تک خدا کے محبوب آپ مسجد میں ہوتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ ہجرے میں چلے جاتے ہیں میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، فراق برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا آپ جنت میں کتنے اونچے مقام پہ ہوں گے، پتہ نہیں میں تو آؤں گا، میں یہاں چند گھڑیاں جدائی برداشت نہیں کرتا، وہاں میرے ساتھ کیا بنے گا؟ اس سوچ نے مجھے پاگل کر دیا، کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا، رات کو نیند نہیں آتی۔ محبوب پاک خاموش ہیں، اللہ جواب دیتا ہے۔ قربان نہ جائیں نفوس پر، اللہ کے محبوب خاموش ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اے میرے پیارے رسول بتائیے دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا، اس کے چہرے پہ بہاریں آ گئی، خوشی سے چہرہ چتر ملا گیا۔ پھر اس بات پر لوگوں نے ایمان کیسے لایا یہ سنانا چاہتا ہوں، پھر اصل موضوع طرف آؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا معمول ہوا کرتا تھا، رات کو لوگ سو جایا کرتے تھے، آپ نہ سوتے تھے، فرماتے تھے عمر کا دور ہو، اس دور میں کتا پیاسا مر جائے اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ رات آیا کرتی تھی، لوگ سو جاتے تھے، آپ گلیوں میں گھوما کرتے تھے، سراؤں میں گھوما کرتے تھے، کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو دور کروں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات کا سناٹا، آپ گلی میں گھوم رہے ہیں، ایک بوڑھی اماں کو دیکھا، بال سر کے سفید، منہ میں دانت کو یوں چرخا کاٹ رہی ہے رات کے اندھیرے میں، اور ساتھ ساتھ شعر پڑھ رہی ہے۔ عربی کے شعر میں ترجمات کرتا ہوں، وہ شعر میں کہتی ہے یا اللہ
وہ کتنی مبارک گھڑیاں ہوں گی جب جنت میں ہم بھی نبی پاک کے ساتھ ہوں گے. یا اللہ وہ کیسے مبارک گھڑیاں ہوں گی جب نبی پاک بھی ہوں گے اس جنت میں ہم بھی نبی پاک کے ساتھ ہوں گے. آپ نے سنا صبح اماں جی کو بلا لیا، کہا ماں جی میں نے رات کو تیرے منہ سے یہ شعر سنے، یہ تو اپنے آپ کو اتنی بلند سمجھتی ہے، اتنا اونچا مقام کے لائق سمجھتی ہے کہ جنت میں تو بھی نبی پاک کے مقام کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی. اس نے مسکرا کے کہا عمر تو نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ رب فرماتا دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا روزے محشر اسی کے ساتھ ہوگا. عمر میں اپنے نبی سے پیار کرتی ہوں، اپنے نبی سے محبت کرتی ہوں، اور اللہ کا پاک کلام ہے دنیا میں جو اس سے محبت کرے گا روزے محشر اس کے ساتھ ہوگا. اللہ کی قسم میں تو نبی پاک کے ساتھ جنت میں ہوں گی. میرے پیارے بھائی محبت سن لو، اگر کوئی دعویٰ ہے تو اس کی دلیل چاہیے. خدا کے محبوب تشریف فرمائیں، اصحاب رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا یہ مشکل ہے. کیا فرمایا؟ یہ مشکل ہے. وہ بیتاب ہو گیا. اگر آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی سے محبت کی ہو، آپ نے دیکھا ہے اسکول میں بچے دوست بن جاتے ہیں. کئی دفعہ سے زندگی میں یہ موڑ آتے ہیں بندہ کس سے پیار کرنے لگتا ہے. جب پیار کرنے لگتا ہے نا، جس سے پیار کرتا ہے وہ کہہ دے تو پیار میں جھوٹا ہے. میں تو ایسے کہتا ہے پیار کرتا ہے. کیا پیار کرتا ہے؟ اور جو پیار کرتا ہے خدا کی قسم وہ موت اس کو نظر آتی ہے. اور میں سے محبت کرتا تو ایسے ہی کہتا ہے. جب میرے محبوب نے فرمایا کہ مشکل ہے، وہ رو پڑا. رو کے کہتا ہے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے محبوب پاک نے پھر فرمایا یہ بہت مشکل ہے. وہ رو پڑا. اس کی چیخ نکل گئی. کہتا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا کہ کان کھول کے سن، جس کام سے میں محمد بنا کروں رک جا. جس کام کا میں حکم دوں وہ کر. پھر کہتے اللہ کے نبی آپ سے محبت کرتا ہوں. سمجھ گئے؟ نہ سیرت مسلمانی نہ سنت مسلمانی کہاں سے ہوگا فیض یزدانی. میرے بھائی میرے بیٹے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے حلوہ کھانے کے لیے منہ چاہیے. منہ تو ہو گندا، کھانا ہے حلوہ، کام نہیں بنے گا. یہ کام کیسے بنے گا؟ یہ بھی سن لیجیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول پاک کے ساتھی ہیں. سب سے پہلے آپ قرآن پاک میں مفسر ہیں. سب سے پہلے مفسر جو قرآن پاک کے بارے میں نبی نے فرمایا وہی قرآن پاک کی تفسیر عبداللہ ابن عباس نے کی. اتنا بڑا رتبہ، اتنی بڑی شان، بڑے بڑے صحابہ کرام قرآن پاک کی کوئی بات نہ سمجھتے تو فرماتے عبداللہ ابن عباس سے پوچھو کہ رسول پاک نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دعا دی تھی. وہ عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں لوگوں شیطان تمہارا ایمان لوٹنا چاہتا ہے، تمہارا ایمان برباد کرنا چاہتا ہے. اور قرآن پاک فرماتا ہے ان شیطان لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے کہ اللہ ہمیں آزادی دے رہا ہے لیکن یہ دشمن نظر نہیں آتا. اگر مکہ مارو مکہ لڑتا نہیں ہے، لٹھ مارو لٹھ پڑتی نہیں ہے، گولی مارو گولی لگتی نہیں ہے. دشمن ایسا
نظر آتا ہوں، اس کو مارنا ہمارے بس کا نہیں، اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں تم ان کی پناہ میں آ جاؤ جو شیطان کو دیکھتے بھی ہیں اور ان سے لڑنا بھی جانتے ہیں، اس کو شکست دینا بھی جانتے ہیں۔ کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ کب تک ان کی پناہ میں رہیں؟ عبداللہ کب تک ان کی پناہ میں رہیں جو شیطان کو دیکھتے بھی ہیں، اس کا مقابلہ کرنا جانتے بھی ہیں، اس کو شکست دیتے بھی ہیں، کب تک ہم ان کی پناہ میں رہے؟ آپ نے فرمایا جب تک تم ویسے کا ہو جاؤ تم ان کی پناہ میں رہو۔ یہ طریقہ ہے میرے بھائی۔ ان کے کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ وہ قوت دے دے کہ شیطان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ نفس کو زیر کیا جا سکے۔ ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نور سے روشن ہو جائے۔ ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے قرب سے نواز دیں۔ ان کے پاس اللہ کا ذکر اس میں آ گیا، وہ اللہ کا نام اس میں